ہمارے ملتان ڈویژن کے صدر عبدالرحمن کانجو صاحب، ہمارے بہاولپور ڈویژن کے صدر چودھری نور الحسن تنویر صاحب، ہمارے نامزد گورنر جناب بلیغ الرحمان صاحب، اقبال چنٹ صاحب، طارق رشید صاحب اور جتنے بھی دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں، چودھری سعود مجید صاحب، میں سب کی خدمت میں اور اس کے بعد جو ہم اپنے ڈویژن کے جو تنظیمی عہدیدار ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، تو ان سب کے ساتھ یہاں پہ آ کے ملاقات کرنے کا مقصد 28 مئی کو جو یوم تکبیر ہے، جس دن تخلیق پاکستان کے بعد استحکام پاکستان کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوا، اور آج اگر پاکستان اپنے پورے قد سے تمام تر مسائل کے باوجود اگر پورے وقار سے اور اپنے وجود سے کھڑا ہے، تو اس کی بنیاد جو ہے وہ پاکستان کا ایٹمی قوت ہونا ہے۔ 28 مئی کے دن، یوم تکبیر کے دن، پاکستان اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی قوت نہ بنتا تو ہمارا ازلی دشمن ملک جو کشمیر جو ہے وہ ہماری جو سابقہ حکومت ہے اس کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے اس کو ہڑپ کر چکا ہے، لیکن اسے اگلنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی، تو شاید وہ ہمارے وجود کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتا۔ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے بہاولپور میں ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ اس جلسے کے انتظامات کو اور اس جلسے سے متعلق تیاریوں کو جو ہے وہ میں بطور صدر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ شیئر کرنے اور اپنے ان دوستوں کی حوصلہ افزائی کرنے اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ جو بھی جو معاملات ہیں ان کو بہتر انداز سے جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ، تاکہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے آج فیصلے کریں، اور کہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا وہ انتہائی ناقص اور غلط معاہدہ کیا گیا۔ اس میں پاکستان کو جکڑ دیا گیا، یعنی پاکستان کی اکانومی کو جو ہے وہ کوئی اسٹیٹ بینک کے سپرد کر دیا گیا، کوئی IMF کے سپرد کر دیا گیا، یعنی ایسا یہ نالائق ٹولہ جو ہے اس نے ایسا یہ معاہدہ کیا کہ اس معاہدے کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے ایک ایسے پوائنٹ کے اوپر کھڑا ہے کہ اگر وہ معاہدے کو چھوڑتا ہے تو تب بھی جو ہے وہ بات نہیں بنتی، آگے نہیں چلتی، اور اگر معاہدے کے ساتھ چلتا ہے تو پھر بھی جو ہے وہ بڑی مشکل ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر میاں نواز شریف ویڈیو لنک پہ اس دن جو ہے وہ اس جلسے سے اپنے کارکنوں سے، اپنے ووٹر سے، اپنے سپورٹر سے جو ہے وہ خطاب کریں۔ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ آلریڈی اتحاد میں، علم ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ عدم اعتماد کے بھی حق میں کوئی اتنی پرجوش نہیں تھی۔ اس وقت اس بری پوزیشن میں ہے، اکانومی کا بٹھا بیٹھ چکا ہے، اور یہ نااہل اور بدبخت ٹولہ جو ہے اس ملک کو برباد کر چکا ہے۔ مسلم لیگ نون کا زیادہ رجحان یہی تھا کہ ہمیں الیکشن میں جو ہے وہ جانا چاہیے، تو ہمارے لیے تو جو ہے وہ دن کے 12 بجے بھی جو ہے وہ عدالت نہیں لگتی رہی۔ جس دن میرے خلاف ایک بے بنیاد جھوٹا مقدمہ بنایا گیا، تو اس دن تو پورا میڈیا جو ہے وہ بتا رہا تھا، اس وقت جو ہے وہ ساری صورتحال واضح تھی، تو ہمیں تو رات 12 بجے کیا، ہمیں تو دن 12 بجے بھی جو ہے وہ انصاف نہ مل سکا، اور 6 ماہ جیل میں رہنے کے بعد ضمانت ملی۔ جس دن مریم نواز کو، وہ بھی ایک قوم کی بیٹی ہے، جن حالات میں اور جس طرح سے اسے پابند سلاسل اس کے والد ہمارے لیڈر میاں نواز شریف کی موجودگی میں گرفتار کیا گیا، وہ بھی طریقہ کار بڑا نامناسب تھا۔
اگر کل شیریں مزاری کو گرفتار کرنے کا طریقہ نامناسب تھا، وہ طریقہ بھی مناسب نہیں تھا، لیکن ہمارے لیے تو کوئی دن کے 12 بجے بھی جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ نہیں کھلی. ہمارے لیے تو ایک دفعہ رات 12 بجے عدالت کھلی تھی، اور حنیف عباسی کو جس مقدمے میں 3 ماہ سزا نہیں ہو سکتی، اس میں اس کو جو ہے وہ عمر قید جو ہے وہ سزا دی گئی تھی. تو یہ معاملات جو ہیں، اس کے باوجود ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، عدالتوں کی عزت کرتے ہیں، اور عدالت نے جو کل حکم فرمایا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح سے عمل کریں گے. لیکن یہ انصاف جو ہے یہ سب کے لیے جو ہونا چاہیے. 22 ماہ آج جو جوان جو ہے وہ اسے چیف منسٹر بنایا ہے پنجاب اسمبلی کے ایوان نے، اور اللہ تعالیٰ نے، وہ 22 ماہ جیل میں رہا ہے. میاں شہباز شریف کے خلاف پہلے نیب لگی رہی ہے، اس کے بعد جب نیب کا سارا معاملہ ختم ہو گیا، عدالتوں میں ایکسپوز ہو گیا، اور عدالتوں میں باقاعدہ بیان دیے نیب نے کہ نہیں جی کرپشن کا تو کوئی کیس ہی نہیں ہے، تو وہ یہ تو ہم کرپشن کا کیس تو ہم بنا ہی نہیں رہے. تو اس کے بعد جناب پھر ایف آئی اے میں جو ہے وہ انکوائری شروع کر دی گئی. اپنے ڈھنگ کے پروسیکیوٹر لگائے گئے، اپنے ڈھنگ کے جو ہیں وہ انویسٹیگیشن افیسر لگائے گئے. شہزاد اکبر نے اپنے چماٹے اور جو اپنے چیلے تھے ان کو چن کے اس نے جو ہے وہ انویسٹیگیٹنگ افیسر لگایا، چن کے ان کو جو ہے اس نے جو پروسیکیوٹر لگایا. اس وقت تو خیر کوئی نوٹس نہیں ہوا، لیکن ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عدالت عالیہ کے، عدالت عظمیٰ کے سامنے رکھیں گے، اور اپنی آہو بقا بھی کریں گے. ہمیں ملا ہے وہ بھی عدالتوں سے ہی ملا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ انصاف، الٹیمیٹ انصاف جو ہے وہ بھی انہی عدالتوں سے جو ہے وہ ہمیں بھی ملے اور باقی سب کو بھی ملے. سب سے پہلے تو یہ بتاتے ہیں کہ جو لینگویج اس وقت مختلف جلسوں میں استعمال کی جا رہی ہیں ایک دوسرے کے خلاف، میں کسی سیاسی پارٹی کا نام نہیں لیتا، اس کا اینڈ کہاں ہونے جا رہا ہے؟ اور آپ نے بھی یہ اپنے اسلام آباد کی ایک میڈیا ٹاک میں بتایا تھا کہ دانتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو اس کا کیا مطلب لیا جائے کہ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو انالائز کریں، میڈیا اس چیز کو انالائز کریں. دیکھیں اگر ایک آدمی جو ہے وہ آپ کو آگے تھپڑ مارتا ہے اور آپ بھی جواب میں جو ہے وہ اسے تھپڑ رسید کرتے ہیں، آپ دونوں میں فرق ہے. اس چیز کو آپ ایک جیسا نہیں کر سکتے. کوئی مجھے گالی دے اور اس کے جواب میں کوئی بات کروں تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ مختلف ہیں. گو یہ بات میں اس کی تائید نہیں کرتا، نہ تھپڑ رسید کرنے کی نہ جواب میں گالی دینے کی، لیکن بہرحال یہ ذمہ داری کے لحاظ سے دونوں میں فرق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو، معاشرے کو، پڑھے لکھے طبقے کو، سب کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ فرق جو ہے وہ لانا چاہیے. معاملہ یہ ہے کہ اس شخص نے واحیاتی کو، بے شرمی کو اور بے غیرتی کو جو ہے اس نے عروج دیا ہے. یہ پوری قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، یہ پوری قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. یہ اپنے ووٹر سپورٹر کو کہتا ہے، یعنی ٹی وی پہ بیٹھ کے جلسے میں بات کرتے ہوئے کہ جی جہاں پہ بھی آپ ان کو دیکھیں آپ ان کو غدار کہیں، آپ ان کو چور کہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح سے اگر یہ اپنے لوگوں کو گالیاں دینے کی جو ہے وہ ترغیب دے گا تو پھر آگے سے 2 آدمی صبر کریں گے، 10 کریں گے، 20 کریں گے، 100 میں سے کوئی ایک آدھ پھر ایسا بھی ہوگا کہ جو اس کا جواب جو ہے وہ پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا. یہ خود جو ہے اس ملک میں افراتفری اور انارکی چاہتا ہے. لگتا تو یہ ہے کہ اس کا الٹیمیٹ ایجنڈا جو ہے یہ ملک دشمن ایجنڈا ہے، اور یہ اس ملک کی تباہی شاید اسی طرح سے کرنا چاہتا ہے جو آج سے کوئی تقریباً 30 سال پہلے حکیم سعید جو ہمدرد لیبارٹریز کے مالک تھے، انہوں نے 30 سال پہلے اپنی کتاب میں لکھی تھی کہ اسے کوئی جو ہے وہ کون سی لابی جو ہے وہ اس کو تیار کر رہی ہے، اور الٹیمیٹلی جو ہے یہ بندہ جو ہے اس ملک کو تباہ کرے. عمران خان کی گرفتاری آخری سوال ہے، عمران خان کی گرفتاری یا نظر بندی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں انہوں نے سن لیں ہے کہ لانگ مارچ کی کال وہ آج دینے جا رہے ہیں، 2 دن یا 4 دن کی دیں گے وہ. دیکھیں یہ اتحادی حکومت ہے، اس میں ہماری اتحادی جماعتوں کی جو سربراہی فورم ہے ان کا،
اس میں ہی بنیادی فیصلے ہوتے ہیں. یہ الیکشن میں جانے یا نہ جانے یا آئینی ٹرم پوری کرنے کا فیصلہ بھی جو ہے وہ بھی وہیں پہ ہوا ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ جب یہ لانگ مارچ کی کال دیں گے تو اتحادی حکومت کے جماعتوں کے سربراہوں کا جو فورم ہے وہ کیا فیصلہ کرے گا. وہ کیا فیصلہ کرے گا کہ ان کو آنے دینا ہے. لیکن اگر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو نہیں آنے دینا تو یہ ان کی جو بڑکے شڑکے ہیں نا یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی ان کو گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے. ہے کہ قانون اپنا راستہ لے گا. جو میں نے ابتدائی انفارمیشن حاصل کی ہیں، جب زرعی اصلاحات ہوئی تھی 70 کی دہائی میں غالباً ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں، تو اس وقت شیریں مزاری صاحبہ کے جو ان کے والد یا ان کے تایا چچا تھے، تو ان کی کافی ساری زمین جو ہے وہ مزارعین میں تقسیم ہو گئی تھی اور ان کے نام لگ گئی تھی. ان کا یہ کہنا کہ میں اس وقت بالکل بچی تھی، یہ درست ہوگا. لیکن جب یہ خود جو ہے انہوں نے ہوش سنبھالا اور انہوں نے جو ہے وہ جب سارے معاملات کو دیکھا اور حکومتی اثر و رسوخ حاصل ہوا، تو انہوں نے ان غریب مزارعین کو زمین جو کہ حکومت کی طرف سے ان کو مل چکی تھی ان کو دینے کی بجائے انہوں نے خود واپس اپنے نام لگوا لی. ان سے خریدی بھی نہیں بلکہ جعل سازی سے وہ تحصیلدار اور پٹواری کا جو وہ میوٹیشن کا چکر ہوتا ہے اس میں جو ہے ان سے زمین جو ہے وہ ان سے اپنے نام کروا لی. بینیفیشری یہ ہیں کہ تقریباً 1300-1400 ایکڑ جو ہے وہ اراضی ہے. 40,000 کنال. اسی طرح سے جو ہے وہ کوئی 800 کنال کی ایک علیحدہ ٹرانزیکشن ہے، وہ بھی فیک ٹرانزیکشن ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ انکوائری شروع ہوئی ہے جب ابھی ہماری گورنمنٹ نہیں بنی تھی. ہماری گورنمنٹ کے آنے سے پہلے یہ انکوائری شروع ہوئی. اس انکوائری کے نتیجے میں مقدمہ درج ہوا. اس مقدمے کے درج ہونے کے نتیجے میں غالباً انہوں نے کو عدالت سے وارنٹ حاصل کیے اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے انہیں گرفتار کیا. اب دیکھیں یہ گرفتاری جو ہے یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کا کام ہے، یہ اس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. یہ حکومت کو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ لوگوں کو گرفتار کرواتا نہیں پھرتا، یا وزیر داخلہ جو ہے وہ ہر کیس میں جو ہے وہ فوکس کر کے نہیں بیٹھا ہوتا کہ جی کون گرفتار ہو رہا ہے کون گرفتار نہیں ہو رہا. یہ ایک لیگل پروسیس ہے. اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سے متعلق انکوائری کا حکم دیا ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے. ہم انکوائری کروائیں گے. اس میں جو کیس سے متعلقہ حقائق ہیں وہ بھی واضح ہو جائیں گے، اور اگر کسی نے کوئی انلیگل قدم اٹھایا ہے تو اس کے متعلق بھی جو ہے وہ بات سامنے آ جائے گی اور اس کے اوپر قانون کے مطابق ایکشن. اگر یہ فیصلہ ہوا اور انہوں نے افراتفری پھیلانے کے لیے اسلام آباد کا رخ کیا تو بالکل گرفتار بھی کریں گے اور ان کے خلاف جو ہے وہ